الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ یوسف آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بھائیوں نے، برادران یوسف نے پھینکا، تو ایک قافلہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس قافلے والوں نے انہوں نے اس غیابت الجب میں ڈالا ہی اس لیے تھا کہ کوئی قافلے کے ڈول کے ساتھ یہ اوپر لٹک کے آ جائے گا تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور یہ بھی بچ بھی جائے گا اور یہاں سے چلا بھی جائے گا۔ وہی ہوا کہ قافلے جایا کرتے تھے تو راستے میں اس کنویں سے پانی لیا کرتے تھے۔ عرب کے صحرا بہت لمبے لمبے اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں، اس لیے جب قافلے والے آئے اور انہوں نے اپنا بندہ بھیجا کہ جائیں آپ پانی لے آئیں، تو جب اس نے ڈول نیچے کی طرف پھینکا تو نیچے حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ لٹک کے اوپر جب آئے تو اس نے آواز لگا دی کہ ہائے بہت خوشخبری ہے۔ جب اتنا حسین اور جمیل چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھا تو اس نے بے ساختہ آواز لگا دی کہ خوشخبری ہے، یہ تو اتنا خوبصورت غلام لڑکا نکل آیا ہے۔ انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی کوٹے قسم کے قیمت پر جو ہے اسے فروخت کر دیا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا اصلی مالک مل جائے اور یہ جو اس پر ملنے والی قیمت ہے یہ بھی ہمیں نصیب نہ ہو، تو اس لیے کھوٹے قسم کی کہ جان چھوٹ جائے بس اور کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو اس کا ذکر کیا، فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور آ گیا وہ قافلہ، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، پس بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو، واردہم ٹھیک ہے نا، پانی لانے والے کو، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، پس جب اس پانی لانے والے نے کنویں میں اپنا ڈھول پھینکا، قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، قرآن مقصودی بات ذکر کر دے، ڈھول پھینکا، نیچے گیا کتنی دیر میں، پھر یوسف علیہ السلام کیسے رسی کہاں سے پکڑی تھی، یہ مقصودی بات ذکر کرتے، یہ نہیں ذکر۔ جب نکل آئے تو کہنے لگا، قال کہنے لگا وہ پانی لانے والا، یا بشرا ہے خوشخبری ہے، یا بشرا، یا یہ قافلے کے سربراہ کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، بشرا، یا جو ہے نا اس خوشخبری کی آواز لگے، ہے خوشخبری ہے، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا انہیں سامان تجارت سمجھ کے، ٹھیک ہے نا، سامان تجارت سمجھ کے انہیں کیا کیا، چھپا لیا۔ اب علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ یہ ضمیر دو باتوں کی طرف راجع ہیں، دو چیزوں کی، یا تو چھپایا اس قافلے والوں نے، یا تو انہوں نے چھپایا کہ اصلی مالک نہ مل جائے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چھپایا، کیونکہ وہ بھی اس کنویں کے ارد گرد چکر لگاتے تھے کہ ہم نے پھینکا تو ہے
گھر میں کچھ اور بتائے، یہ نہ ہو کہ شام کو یہ کنویں سے باہر آ گئے اور گھر تشریف لے آئے، ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب تک یہ ادھر سے لے کے کوئی نہیں جائے گا تو تب وہ ان کو سکون نہیں ملتا. دونوں تفسیریں ٹھیک ہے. تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں چھپایا. جو ہی نکلے نا باہر، یہ دوڑ کے گئے اور انہیں چھپایا اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے لیکن ہمیں چاہیے نہیں، بس آپ لے جائیں، کچھ نہ کچھ قیمت دے جائیں اور اس کو لے جائیں. تو فرمایا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، چھپایا انہیں سامان تجارت سمجھ کے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ علم رکھنے والا ہے بما یعملون، جو وہ اعمال کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور فرمایا بیچ ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کھوٹے قسم کے قیمت پہ بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، گنے چنے کے درہم تھے، گنے چنے دراہم پہ کیا کیا بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس کام میں بے رغبتی اختیار کرنے والے. بے رغبتی یعنی ان کو شوق نہیں تھا کوئی لینے کا، لیکن صرف یہ کہ کسی کو شک نہ ہو جائے تو تھوڑی سی قیمت لے لیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس کام میں بے رغبتی اختیار کرنے والے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور کہاں اس بندے نے جس نے اسے خریدا. وقال الذی، کہا اس شخص نے. اشترا، اب قرآن پھر مقصودی بات کی طرف آ گیا. پھر لے گئے بازار میں، کیا معاملہ بنا وہ نہیں ذکر کیا. عزیزی مصر نے خرید لیا، یہ وزیر تھا، ٹھیک ہے نا، بادشاہ کوئی اور تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. تو قرآن کہتا ہے وقال الذی اشتراہ، اور کہاں اس شخص نے جس نے انہیں خریدا من مصر، مصر سے. لِمْرَأَتِهِ، اپنی رفیق حیات اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا بنا دے. یہ بچہ لے کے آیا ہوں، اس کا بہتر ٹھکانہ بنا دے، اچھی جگہ اسے مہیا کر دو. عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا، قریب ہے کہ اسے ہمیں بڑا نفع حاصل ہو جائے. او نتخذہ ولدا، یا اتنا پر نور چہرہ ہے اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. یا تو یہ بڑا فائدہ دے گا ہمیں، یا اتنا خوبصورت بچے اولاد بھی ہماری نہیں. یہ جو عزیز مصر تھا اس کے بچے بھی کوئی نہیں تھے. تو اس نے بیوی سے کہا ٹھیک ہے نا، او نتخذہ ولدا، یا اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا. ایسے پھر وہ کیا ہوا، ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں انہیں من تأویل الحادیث، باتوں کی تہ کا علم. واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العالمین غالب ہے علی امرہ، اپنے حکم پر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو وہ یہ آیت یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے بچے کا رشتہ نہ ہو رہا ہو کوئی بہتر، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ ہے بھائی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر خوب غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں. ولما بلغ اشدہ، یہ چوتھا سٹیپ شروع ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا. اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کا مرحلہ. ولما بلغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہتے رہتے جوانی تک پہنچ آئے. اب جوان ہو گئے نا، بچے تھے بڑے ہو گئے. قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ اتنے سال کیسے گزرے پھر کیا کیا معاملات بنے، نہیں، جوانی تک پہنچائے. ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچائے حضرت یوسف علیہ السلام جوانی تک. آتیناہ حکما وعلما، دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکماً سمجھ دیے، وعلما اور علم عطا کی. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں. ایسے ہم احسان کرنے والوں کو کیا دیتے ہیں، بدلے دیتے ہیں. وراودتہ التی هو فی بیتہا،
اور ورغلانا چاہا اس عورت نے ہوا فی بیت آ کے یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، ٹھیک ہے نا، اس عورت نے ورغلانا، عرب میں اس کا نام زلیخا عرب اس کو کہتے ہیں، اور ہماری بولی میں ہم کہتے ہیں زلیخا، ٹھیک ہے نا، زلیخا اس کا نام تھا، یہ عزیز مصر کی بیوی کا، اور عرب جب بولتے ہیں تو وہ زلیخا کہتے ہیں۔ تو وراودتہ التی، ورغلانا چاہا التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے، عن نفسی ہی اپنی جان سے انہیں ورغلانا چاہا، اپنے نفس سے انہیں کیا کرنا چاہا، ورغلانا چاہا، وغلقت الابواب، اور اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لکا، اور کہنے لگی حیت لکا میں تیرے لیے، حلم الیہ میری طرف آ جاؤ، گناہ کی جب دعوت دی، قال معاذ اللہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت کا پہلا نقطہ ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں، اللہ انہو ربی احسن مسوایا، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مسوایا جس نے میرا ٹھکانہ بہتر بنا دیا ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ بہتر بنایا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، وہ میرا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس نے میرا ٹھکانہ بہتر بنایا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام سے، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں، لولا ارَّا برہان ربِّهِ، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ، یہ دلیل کیا دی، ٹھیک ہے نا، علماء نے مختلف توجیحات ذکر کیے، ایک توجیہ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک توجیہ یہ ہے کہ لولا ارَّا برہان ربی، یہ وہ معصومیت ہے جو ہر نبی میں ہوا کرتا ہے، یعنی عصمت انبیاء، یعنی یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ رب العالمین کے نبی معصوم ہوا کرتے ہیں، تو یہ معصومیت والی دلیل اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے نہ ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن ارادہ بھی نہیں کیا اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ دوسری توجیہ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں، دوسری توجیہ یہ ہے لولا ارَّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے ہیں، قباحت الزنا والی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور تیسری توجیہ میرے شیخ بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ القرآن امام محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، ہمارے امیر محترم، وہ فرماتے ہیں اللہ لولا ارَّا برہان ربی، اچھا پیچھے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا تھا اے بے دفعہ اس عورت کو دفع کرنے کے، انہوں نے بھی اس کو دفع کرنے کا ارادہ کر لیا، لولا ارَّا برہان ربی، فرمایا اگر وہ اللہ اپنے رب کے دلیل کو نہ دیکھتے لما دفعہا، وہ عورت کو دفع نہ کرتے، دفع نہ کر سکتے اگر رب کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ اب تفسیریں اگر آپ دیکھیں گے ٹٹولیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، بلکہ بڑے بڑے مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہے، انہوں نے لباس نعوذ باللہ اتار دیا تھا اور بس قریب کے ادھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام روشندان میں یا کھڑکی میں یا دروازے میں آگئے تو انہوں نے ایسی انگلی جو ہے دانتوں سے چبانی ہے کہ نہ کریں یہ کام، تو تب وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ غلط باتیں ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو پھر ان کا کمال نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا، ندیم صاحب کا بیٹا اللہ نہ کرے
کسی گناہ میں مبتلا اور یہ دروازے میں آ جائے تو وہ خود بخود چھوڑ دے گا. باپ جب آ جائے اور کسی بندہ گناہ میں مبتلا ہو تو یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ بندہ اس گناہ سے بھاگ جاتا ہے جو بھائی ابو آ گئے. تو یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال تو نہیں ہوا. یہ باتیں فضول قسم کی ہے. ٹھیک ہے نا. کئی باتیں ہیں, یہی حقیقت ہے. 2-3 توجیحات ہے جو بالکل مستند ہے اور اسی پہ جو ہے نا کوئی بھی آپ لے لیں. تو فرمایا لولا ارنا برہان ربہ, اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء, تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دفع کر دیں. تاکہ ہم اس سے بے حیائی اور برائی کو کیا کر دیں, دور کر دیں. آیات للسائلین, اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ اللہ نے پیدا کیے سب کے سب کو یہ حکم ہے کہ اے لوگوں گناہوں کے قریب نہ جاؤ. لیکن جب انبیاء کا معاملہ آ جائے تو اللہ نے گناہوں سے حکم کیا کہ میرے نبیوں کے قریب جانے کی اجازت کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. باقی لوگوں سے حکم ہے کہ تم گناہ کے قریب نہ جاؤ, لیکن جب نبیوں کی باری آئی تو اللہ نے گناہوں سے کہا تمہیں میرے نبیوں کے پاس جانے کی. اس لیے اللہ فرماتے لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم نے یوسف کو نہیں, ہم نے برائی اور فحشاء بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا معنی یہی ہے کہ تاکہ ہم پھیر لیں ان سے برائی اور بے حیائی کو. تو مطلب یہ ہے کہ برائیوں کو حکم ہے کہ تم نے میرے نبیوں کے پاس نہیں جانا ہے, ہمیں حکم ہے کہ تم برائیوں کے پاس نہ جاؤ. فرق کتنا بڑا ہے بھائی, گناہ خود بخود پھر جاتے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, بے شک یوسف علیہ السلام میرے مخلص بندوں میں سے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں یوسف علیہ السلام اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں وَاسْتَبَقَا, دونوں دوڑ پڑے. الباب, دروازے کی طرف. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, اور پاڑ دی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو من دبر, پیچھے کی جانب سے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور پالیا اس نے اپنے خاوند کو دروازے کے سامنے. جب آخری دروازہ کھلا نا تو یہ عزیز مصر بھی آ رہا تھا. تو جب پالیا اپنے خاوند کو ایک دم کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. دیکھیں نا عورت کے مکر و فریب ایک دم پھر جاتی ہے. آیات للسائلین, اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہے. ماسٹر صاحب اس آیت میں یہ بھی نشانی ہے کہ وہ مجازی محبت جس میں مقصد نکاح نہ ہو, صرف اپنی شہوت پوری کرنی ہو, اس کے انجام یہ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ زلیخا کی محبت تو صرف شہوت پوری کرنی تھی نا. ٹھیک ہے نا. وہ تو شادی شدہ تھی. تو اس مجازی محبت کے پھر یہ انجام ہوتے. ایک دم پھر گئی. ٹھیک ہے نا. کہنے لگیں ما جزاء من اراد باهلك سوء, کیا ارادہ, کیا بدلہ ہونا چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے اس کا جس نے تیرے گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا. الا ان يسجن او عذاب علیم, میں تو کہتی ہوں کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے, او عذاب علیم, یا اسے دردناک سزا دی جائے. اب سب کچھ بھول گئی. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتے ہیں عورت کے مکر و فریب جی. ٹھیک ہے نا. یا اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اس سے جو ہے نا سخت سزا دی جائے. قالت, یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی, میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. کیا قرآن کہتے ہیں آیات للسائلین, اس واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. اس آیت میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کو اتنا متقی نہیں بننا چاہیے کہ کسی موقع پہ اپنی صفائی بھی بیان نہ کرے. بندے نے گناہ نہ کیا ہو اور صوفی بن کر بیٹھا ہے, میں کچھ نہیں آنا, بس اللہ تکنا, اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اپنی صفائی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو. اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو اسے اپنی صفائی کا
کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے گناہ نہیں کیے اور چلو یار میں خاموش ہو جاتا ہوں, اللہ تو دیکھ. نہیں, انہوں نے کہا اس نے ورغلانے کی کوشش کی. تو اپنی صفائی بیان کرنے میں آپ کی جو ہے نا پرہیزگاری اور تقوی اور زہد اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کے اندر کہ بندہ اپنی صفائی بیان کرنے سے بھی چلو جی ٹھیک ہے صوفی بن کے رہے اور گناہ نہ کیا ہو اور دوسرا الزاموں پہ الزام لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ ایک سبق ہے نا ماسٹر صاحب. قال کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے اپنے جان سے ورغلانے کی کوشش کی ہے. وشہد شاہد من اہلہا, اور قرآن کہتا ہے زلیخا کے خاندان سے ایک بندے نے گواہی دے دی. وشہد شاہد, گواہی دے دی اسی کے خاندان سے ایک بندے نے. اچھا, بعض کہتے ہیں یہ بچہ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن بچہ نہیں تھا. علماء اکثر مفسرین فرماتے ذا لحیۃ, یہ داڑھی والا تھا. ٹھیک ہے نا, تو داڑھی والا بچہ تو نہیں ہوتا ہے. یہ بڑا اچھا خاصا بڑا آدمی تھا. اور یہ لڑائی جب بن گئی تو اس نے فیصلہ کیا ان کان قمیصہ قد من قبل, اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں اگر یوسف کی قمیص جو ہے آگے سے پٹی ہوئی ہے. فکذبت وہو من الصادقین, تو یہ عورت جھوٹ بولتی ہے. وہو من الصادقین, اور یوسف علیہ السلام سچ کہتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, اور اگر اس کی قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے. فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, پھر یہ عورت جھوٹ بولتی ہے, یوسف علیہ السلام سچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سچ کہتی ہیں. اور اگر پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے. اور یہ کیا ہے, کیوں مسئلہ کیا تھا اس میں کہ یہ بھاگتے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر یہ گناہ نہیں کیا ہے تو یہ آگے بھاگتے ہوں گے اور یہ پیچھے سے پکڑ رہی ہوں گی تو پیچھے سے پھر یہ جھوٹی ہے. اور اگر یہ نعوذ باللہ گنہگار ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہے, تو پھر یہ آگے جاتے ہوں گے اور عورت نے اس کے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے, تو پھر ان کی قمیص آگے کی جانب سے پٹی ہوگی. کیا بات ہے. فلما رأى قمیصہ, بس جب دیکھا اس کی قمیص کو قد من دبر, وہ پیچھے کی جانب سے پٹی ہوئی ہے. قالت, عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن, یہ تم عورتوں کی تدبیروں اور چالوں میں سے مکر و فریب ہے. علماء ٹھیک ہے نا وہ مذاق کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ بڑا غیرتی آدمی تھا. ٹھیک ہے نا, مزاح استہزاء. ٹھیک ہے نا, یہ جتنے بھی مالدار امیر ترین لوگ ہوتے ہیں 80% اپنی عورتوں پہ بہت کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی اتنا کمزور تھا اور اتنا رن مرید تھا کہ اس نے اس وقت اپنی بیوی کو اکیلا مخاطب نہیں کیا, بہت ساریوں کو مخاطب کیا کہ یہ تم میں تمہاری تدبیروں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا, اور آگے کیا کہا ان کیدکن عظیم, بے شک تمہاری تدبیریں بڑی بہت بڑی ہیں, تمہاری تدبیریں بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے نا, اور آگے کیا کہا یوسف عارضان ھذا, یوسف چل یار تو ہی اس سے منہ پیر لے اعراض کر دے. اور اس سے کیا کہا بیوی سے واستغفری لذنبک, چل توبہ کر لے. ٹھیک ہے نا, اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کریں. انک کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے. چلو توبہ کر لے, اور تو ہی کس میں سے, خطا کاروں میں سے. اگلا سٹیپ جو ہے وقال نسوۃ فی المدینہ, وہ جب عورتیں آئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, وہ اگلا ایک مرحلہ ہے, وہ اگلے درس میں انشاءاللہ. اللہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.